اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب کیا کیا تمہارے آباء و اجداد نے، ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لے لیا تھا، پکا عہد لے لیا تھا۔ کیا عہد لے لیا تھا؟ کہ تورات میں جو کچھ چیزیں ہیں تم اس کو مانو گے، اس کو قبول کرو گے۔ یہ ہے توثیق، واثق، عہد، میثاق۔ بہت سے وعدے اللہ نے لیے، لیکن یہاں پر مراد جو چیز تورات میں تھی اس پر تم عمل کرو گے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر پہاڑ کو لا کھڑا کیا۔ درمیان کی بات پھر رہ گئی کہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے پکا وعدہ لے لیا تھا کہ تورات پر عمل کرو گے، لیکن انہوں نے تورات کو نہیں مانا، تو جب نہیں مانا تو پھر کیا ہوا؟ رفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے کیا کیا؟ پہاڑ کو تمہارے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ طور کہتے ہیں عربی میں، لغت میں پہاڑ کو، کوئی بھی پہاڑ، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ یہ جو جزیرہ نمائے سینا کی جو پہاڑ ہے نا، ان میں سے کوئی ایک چوٹی، جزیرہ نمائے سینا میں کئی ایک پہاڑ ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک چوٹی۔ اس کی تشریح اور تفصیل دیکھنی ہو تو جو بائبل کے مقامات، جو تاریخی چیزیں اس پہ لکھ رہے ہیں کہ کون سی تھی، یہ وہاں مل جائے گی، لیکن جزیرہ سینا میں کوئی ایک پہاڑ کی چوٹی اللہ نے ان کے سروں کے اوپر لا کے معلق کر دی کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اور ارشاد فرمایا خذو، پکڑو، عمل کرو، ما آتیناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوتن، پوری مضبوطی کے ساتھ۔ یہ طور کے بعد جو لفظ آیا یہاں پہ خضوع، ان دونوں کے درمیان ایک بات اور آ گئی کہ ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے تم پر پہاڑ کو لا کر کھڑا کیا۔ قلنا، ہم نے کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پوری طاقت سے، مضبوطی سے اور دل سے عمل پیرا ہو اس چیز پر جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس پہ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبرن دین پر عمل کرانا، یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جبر کیا نا، پہاڑ لا کر اوپر کھڑا کر دیا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے، عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو کیا کسی انسان کو دین پر عمل کرنے کے لیے جبر کرنا جائز ہے؟ کیا کسی انسان کو دین پر عمل کرنے کے لیے جبر کرنا جائز ہے؟ یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے۔ اور مفسرین نے کہا اس کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو ہے قبول کرنے کا، اور یہاں وہ ہے ہی نہیں تذکرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخذنا میثاقکم، ہم نے پکا عہد و پیمان لے لیا تھا، تو اس کا مطلب ہے وہ اس وقت اپنے طور پہ مسلمان ہو گئے تھے۔ مسلمان ایک ہم ہی تھوڑے ہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور باقی انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے اپنے اپنے دور کے مسلمان ہی تھے نا۔ تو انہوں نے اس وقت دین کو قبول کر لیا تھا، اس لیے وہ تو بالکل بات ختم ہو گئی کہ دین کی قبولیت پر جبر وہ نہیں، کوئی بھی کسی پہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اسلامی حکومت ہو اور اس کی رعایا ہو یہودی اور عیسائی، جبر نہیں کیا جا سکتا کہ تم اسلام کو قبول کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اور دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، یعنی اس کی قبولیت پہ، قبول کرانے میں نہیں کوئی قبول کرتا، اس کی اپنی مرضی۔ آپ صرف ترغیب دے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اس دین کو مان لو، باقی کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا، اسبق غالباً اس کا نام تھا، اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، اور اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں حکومت کے کاموں میں بھی جو مسلمانوں کی بعض خفیہ کام ہیں ان میں بھی تم سے مدد لیا کروں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں تیسرے پارے کے بالکل آغاز میں اس روایت کو لکھا ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا، اس سے کہا میں مومنین نہیں ہوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی برا نہیں منایا، اور بلکہ یہی آیت پڑھی، انہوں نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں۔
البتہ جب دین کو قبول کر لے تو پھر اس پر عمل نہ کرے، اس معاملے میں حکومت جبر کر سکتی کہ تم نے جس دین کو قبول کیا ہے اب اس کے مطابق زندگی گزارو، وگرنہ یہ دین کھیل تماشا بن جائے گا۔ اور یہی دنیا کے قوانین میں بھی ہے کہ کہیں کی نیشنلٹی کوئی آدمی نہ لے اور اس ملک میں جا کر جو قوانین جو ان کے طریقے ہیں اس کے مطابق کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا نیشنلٹی تو اس کی ہے نہیں، اس انسان کی تو جنرلی جو قوانین ہیں بس اس پہ نافذ ہوں گے، باقی خاص کچھ قوانین ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ مثلا ہم اسے آرمی میں نہیں لے جا سکتے کہیں بھی، ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ ہماری خاطر جا کر لڑے کہیں، لیکن جب وہ سٹیزن شپ اس کی اختیار کر لیتا ہے تو پھر تو حکومت کہتی ہے کہ تم نے سوچ سمجھ کے کام کیا ہوتا نا، یا وہ پیدا وہیں ہوتا ہے اور اس کا پاسپورٹ یہ چیزیں بن جاتی ہیں تو پھر وہ ان کا اپنا سٹیزن ہے، جب سٹیزن ہے تو اس پہ ساری وہ چیزیں لاگو ہو جائیں گی جو کہ ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح اسلام کو قبول کوئی کر لے اور پھر کہے کہ میں اب اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا تو اس پہ جبر کرنا جائز ہے، درست۔ اور اسی کی انتہا یہ ہے کہ حکومت اپنے معاشرے میں اسلام کو نافذ کرے گی، لوگوں کو مجبور کرے گی کہ وہ اللہ کے دین پہ عمل کریں، ان کی اصلاح کے لیے جس طرح دنیا میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتیں قانون بناتی ہیں، اسی طرح ان کی آخرت درست کرنے کے لیے بھی حکومت جبر کرے گی۔ اور اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی نجی زندگی میں اپنے گھر میں مناسب حد تک یہ بات کر سکتا ہے جس سے گھر کا ماحول یہ چیزیں خراب نہ ہو، جیسے بچوں کو تعلیم دینا، تربیت دینا کہ ضرور تم نماز پڑھو، یہ اگرچہ بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے لیکن یہ کہ ساری چیزیں اسی ضمن میں آتی ہیں کہ وہ دین کو نافذ کرنا ہے، وہی چیز یہاں ہے۔ پہلے یہ مسلمان ہو گئے تھے، اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور ہم نے پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور ہم نے کہا اس پہ عمل کرتے ہو یا نہیں، کرو اس پہ عمل مضبوطی سے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو ما فیہ، جو کچھ کے تورات میں ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی حقیقت میں تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے اگر تم تورات پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا سے بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یاد کرو، تو یاد کرنا تورات کا، یعنی وہ کہتے ہیں تورات کا حفظ بھی اس میں شامل ہے کہ انہیں اپنے اس دور میں حکم ہوا ہوگا کہ تم تورات کو بھی زبانی یاد کرو یا اس کے ذریعے اللہ کو یاد کرو۔ بعض حضرات نے اس سے مراد دی ہے، نصفی رحمت اللہ علیہ نے انہی آیات میں ایک جگہ یہ لکھا ہے